انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انجمن ترقی پسند مصنفین ایک نہ صرف ادبی تنظیم ہے بلکہ ایک علمی تنظیم بھی ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو سماج ہے وہ ترقی پسندانہ سوچ سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں وہ ان تمام علوم پہ اور ان تمام حقائق پہ بات کرنی پڑے گی جن کو عقل مانتی ہے، اور کسی بھی تعصب کے بغیر ان چیزوں کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کو فروغ دینا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ہم اس پلیٹ فارم پہ ادب کو بھی، سائنس کو، اسی طرح آرٹ فارمز کو جگہ دیتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں ذرا ان پہ بات کم بھی ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پہ آج جو ہم نے سیشن رکھا ہے وہ اس کا عنوان ہے قدرتی عوامل کے پس پردہ کار فرما ریاضی۔ اور اسی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سینئر دوستوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان دوست ہیں جو بول سکتے ہیں، جو کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، ان کو بھی ہم اس پلیٹ فارم سے موقع دیں تاکہ وہ مزید موٹیویٹ ہو اور سوسائٹی میں مزید جو علم ہے اس کو فروغ دے سکیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے موبائل فونز کو آپ خاموش کر دیں تاکہ کسی بھی قسم کی ڈسٹریکشن دوران گفتگو نہ ہو۔ ریاضی کی جہاں تک بات ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اس کو کائنات کی زبان کہا جاتا ہے۔ اگر ہم کہکشاؤں کی حرکت کو دیکھیں یا ایٹم کے ذرات کی حرکت کو ہم سمجھنا چاہیں، یا پتوں کی جو ترتیب ہوتی ہے پودے سے، یعنی کہ فطرت کی ہر جگہ پہ ہمیں پس پردہ ریاضی کا فرمان نظر آتی ہے۔ دیگر جتنی بھی دنیا میں زبانیں ہیں ان کے الفاظ بدلتے ہیں، لیکن ریاضی ایک ایسی عالمی زبان ہے، ایک کائناتی زبان ہے کہ اس کی وہ ہر جگہ ایک جیسی ہی رہتی ہے۔ تو یہ تمام انسانوں کی زبان بھی ہے۔ تو اس پہ آج جو ہمارا سیشن ہے اس کی صدارت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب امداد آکاش صاحب۔ یہ معروف شاعر ہیں، اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سائنس اور سائنس کی میدان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں ان پہ بھی ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو یہ آج کے اجلاس کی صدارت کریں گے، اور مزید بات کرنے کے بجائے میں جناب عطا حسینی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا مختصر سا تعارف بھی کریں۔ وہ تو میں نے تعارف میسیجز کے ساتھ ہی تفصیلی بھیج دیا تھا، اور حساب سے تو میرا تعلق فزکس سے اور سائنس سے ہے، مگر میں لکھتا ہوں، شاعر ہوں، تو اسی وجہ سے میری وابستگی بھی ہے اس طرح کی ادبی محفلوں کے ساتھ۔ جہاں تک بات ہے آج کے موضوع کی، جیسے فہیم نے یہ کہا کہ ہمیں دنیا کی بڑھتی ہوئی ترقی کے ساتھ ہم چلیں گے تبھی ہمارا گزارا ہے، وغیرہ نہیں۔ ریاضی یا جس طرح جو موضوع ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ آج کی جو گفتگو ہو وہ زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو۔ تو جو لوگ جیسے میم ہیں، اگر کوئی کہیں اوور سمپلیفیکیشن نظر آئے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جو آج بنیادی نقطہ ہے جس پر میں نے بات کرنی ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی قدرتی عمل سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم جب اسے جنرلائز کرتے ہیں تو وہ ان دا فارم آف ایکویژن کیوں آتا ہے ہمارے سامنے۔ وہ خواہ فزکس ہو، لاز آف فزکس ہیں، حرکت کے قوانین ہیں، کشش ثقل ہے، جیسے کہکشاؤں کا انہوں نے ذکر کیا۔ جب ان کو ہم جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان دا فارم آف ایکویژنز آتی ہیں۔ وہ بیالوجی کے قوانین ہوں، ڈی این اے کی سیکوینسنگ ہو، ڈرگ ڈیزائن ہو، پھر بھی ہمیں میتھس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پرسنل ریمارکس یہ کہ فزکس میں میرے نمبر اچھے آتے تھے تو میں نے اس لیے اسے پرسو کیا، لیکن جب میں انڈر گریڈ شروع ہوا میرا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نہیں، مجھے میتھس پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ جو ایک بنیادی سوال ہم انسان ہیں، ہم میں اور باقی دیگر جانوروں میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوال کرنے کی، سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اب ہم انسان سوچتے ہیں تو سوال یہ کہ کیا جانور بھی اس طرح سوچ سکتے ہیں یا نہیں سوچ سکتے۔ اب اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو سوچ ابھرتی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔
اب میں مثال یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے سامنے کمپیوٹر کی اس کا انقلاب آیا، ریولوشن آئی. آج سے 20-25 سال پہلے فلاپی ڈسک ہوا کرتی تھی جس میں سٹوریج انتہائی محدود ہوتی تھی. اس کے بعد سی ڈی آئی جس کی سٹوریج قریباً 800 MB تھی. اور اب 2024 میں ہم اس جگہ پہ ہیں کہ ہم اپنے جیب میں 1000 GB والا کمپیوٹر لیے پھرتے ہیں. اب میں اس مثال کو آپ ریلیٹ اس طرح کیجئے کہ جب فلاپی کا زمانہ تھا یا جب ہمارے پاس موبائل اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے، اس وقت ہم ان مشینوں سے جو کام لیتے تھے وہ کس قسم کا تھا. اب مثال کے طور پر اگر سیمسنگ نے اپنا پہلا جو اسمارٹ فون بنایا اس میں اگر واٹس ایپ نہیں تھی یا فیس بک نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی؟ تو اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو اسمارٹ فون تھے ان کے اندر سٹوریج سپیس کم تھی. اب آپ لوگ کو یاد ہوگا جو شروع کے اسمارٹ فون تھے ان کی جو ریم ہوتی تھی وہ محض کچھ MBs ہوتی تھی، لیکن آج ہم موبائل لینے جاتے ہیں تو ریم GBs میں ہے، سٹوریج 1000 GB. سو اگر میں اس جو مثال ہے سٹوریج کو ریلیٹ کروں واٹس ایپ یا فیس بک، یہ جو پیچیدہ اپلیکیشنز ہیں یا جو پیچیدہ استعمال ہے اس مشین کا وہ ممکن تب ہوا جب ہمارے پاس سٹوریج بڑھ گئی. اب جانور اور انسان جو ہیں ہم میں جو بنیادی تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں چیزیں پروسیس کرنے کے لیے جو سٹوریج ہے وہ جانوروں کی نسبت زیادہ ہے. اسی وجہ سے جانوروں میں جذبات تو ہیں، آپ انہیں ماریں گے درد محسوس ہوگا، جانور درد محسوس کرتا ہے، مگر جانور کا دماغ اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ سوچ کو، خیالات کو پروسیس کر سکے. تو یعنی ہم میں اور جانوروں میں جو بنیادی ڈفرینس ہے وہ دماغ کے سائز کا ہے. ہم زیادہ انفارمیشن پروسیس کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم انسانی معاشروں میں زبان کا وجود دیکھتے ہیں. پہلے خیال ہے، خود کلامی ہے، اس کے بعد اس کا اظہار ہے. ہمیں اسکولوں میں جو زبان کی تعریف پڑھائی جاتی ہے کہ اٹ از اے ٹول فار کمیونیکیشن، مجھے لگتا ہے کہ یہ مکمل تعریف نہیں ہے. کمیونیکیشن آپ صرف زبان سے نہیں کرتے ہیں، یا پھر دوسرے جو جانور ہیں ان کے ہاں تو سرے سے زبان ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. وہ کمیونیکیٹ، جو چونٹیاں ہیں وہ کیمیکل کمیونیکیشن ہوتی ہیں ان کے آپس میں. اسی طرح مختلف جو جانور ہیں وہ مختلف ذریعوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، زبان نہیں ہے. اب ہم انسانوں میں جو زبان ہے وہ کمیونیکیشن سے ہٹ کر اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ جو ہمارا جسم ہے یہ کام کیسے کرتا ہے، ہر وقت ہم آس پاس ماحول سے کچھ نہ کچھ ہمارا دماغ موصول کر رہا ہے سگنلز اور اس پر ریئیکٹ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے یہ گرم کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں. کیونکہ ہمیں سردی محسوس ہونے لگ گئی ہے. تو اسی طرح جو دماغ ہے یہ جب پیچیدہ خیالات یا انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی اس کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے تو زبان وجود میں آتی ہے. اب زبان میں بھی مثال کے طور پہ ہر معاشرے میں، ہر لینگویج میں شاعری موجود ہے. شاعری میں اور عام روزمرہ زبان میں فرق کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ آپ 1000 صفحے کی کتاب پڑھیں ایسٹرونومی پہ یا ایسٹرو فزکس پہ جو آپ کو یہ بتائے کہ اتنے یونیورسز ایگزسٹ کر سکتے ہیں، اتنی کہکشائیں ہیں، اور اس کے برعکس 2 سطریں یا 2 جملے یا ایک شعر جو ہے، جیسے احمد الدین قاسمی صاحب کا شعر ہے کہ مجھ کو امکان کے روزن سے نظر آتے ہیں نت نئے ارض و سما سے آگے. اب وہ جو 1000 صفحوں والی کتاب ہے اس نے جتنا آپ کا دماغ اسٹیمولیٹ کرنا تھا، ممکن ہے وہ 2 جملوں نے آپ کو اتنا زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیا. تو یعنی شاعری میں اور جو باقی دوسری روزمرہ زبان ہے اس میں فرق یہ ہے کہ شاعری کے اندر ایک مخصوص پاور ہے کہ وہ کم لفظوں میں زیادہ انفارمیشن کنوے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اب اسی بات کو آپ مد نظر رکھیے اور یہیں سے میں آج گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. عام
جو بھی لینگویج ہے، مثال کے طور پہ یہ جو بنیادی سوال ہے انسان کا کہ میں کیا ہوں، یا آس پاس میرے جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے، اور پھر سے جڑے سوال مقصد کیا ہے، یا ہم چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ جتنے سوال ہیں انسانی تاریخ میں بہت سے مختلف ذریعوں سے ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے انسانوں کی طرف سے، مگر آپ کسی بھی قدرتی عمل کو جنرلائز جب کرنے لگتے ہیں، اب مثال کے طور پہ میں اردو زبان میں ہمارے سامنے میں نے یہ پین ہے اور یہ میں نے چھوڑا اور یہ نیچے گرا ہے، اب ایک اس کا طریقہ یہ ہے، ہم سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہوا میں معلق کرے تو وہ نیچے گر جاتی ہے، یہ میں نے اردو زبان میں اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اب اس کے پیچھے میں سوچ سکتا ہوں بھائی نیچے کیوں گری ہے، مفروضے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی کسی بھی زبان میں ہم ایک پیراگراف لکھ لیں یا کچھ جملوں کی مدد سے ہم اس عمل کو ایکسپلین کریں گے، لیکن ریاضی وہ زبان ہے کہ جس کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ انتہائی پیچیدہ اور انتہائی جنرلائز عمل کو انتہائی مختصر لفظوں میں اور جملوں میں بیان کرتی ہے، اور نہ صرف بیان کرتی ہے بلکہ آپ ریاضی کے اندر یہ ایک خوبی ہے کہ وہ کسی بھی سیٹنگ میں وہ جملہ کارآمد ہے۔ میرے مثال کے طور پہ میں نے اگر اردو زبان میں یہ کہا ہے کہ یہ نیچے گرا ہے، ممکن ہے کسی اور زبان میں کسی اور طریقے سے یہ کہا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جب یہ تمام آج کے زمانے میں ابھی ہمارے پاس جتنی بھی موجود ہے ریاضی جو نیچرل پروسیسز کو ایکسپلین کرتی ہے، ہم اس نتیجے تک پہنچے کیسے ہیں؟ تو یہ کہانی زبان کے وجود کے ساتھ ہی جب انسان نے سوال کرنا شروع کیے، اس کے ساتھ ہم نے اپنے آس پاس ماحول پر سوال اٹھانا شروع کیے، ہم نے اس کائنات پر سوال اٹھانا شروع کیے۔ یہ کہانی جو ہے یونانیوں سے شروع ہوتی ہے۔ یونان کے جو فلاسفرز تھے، ارسطو اور اس سے پہلے کے لوگ، جنہوں نے کسی حد تک اس دنیا کا، اس کائنات کا نقشہ انسان کو دیا کہ انسان جو ہے وہ یہ ہے اور کائنات یہ ہوتی ہے۔ لیکن اب جہاں ایک تو انسان یہ سوال کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، دوسرا انسان اپنے تیر تو اپنے آپ کو سنوارتا بھی ہے۔ تہذیب جس کی شکل ہے، سویلائزیشن، ہم اچھے مکان بناتے ہیں، خود کو بناتے سنوارتے ہیں، تو ہم انسان بہت پہلے سے، ہزاروں سالوں سے، ہمیں کم از کم جب سے ہم نے گھر بنانا شروع کیے ہیں تو جو میتھمیٹکس کی فارم جیومیٹری ہے وہ ہمیں آتی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں زاویوں کا علم نہ ہوتا تو ہم سیدھی دیوار نہ بنا سکتے۔ ہم جب سے گھروں میں، مثال کے طور پہ اگر اہرام مصر جو ہے وہ ہزاروں سال پرانے، تو کم از کم جب اہرام مصر بن رہے تھے اس زمانے کے لوگوں کو ریاضی آتی تھی، جبھی انہوں نے ایک ایسی شکل بنائی جو انتہائی مضبوط شکل تھی، جس کو مطلب ابھی ہزاروں سالوں سے بھی وہ نہیں گری ہے۔ اسی طرح جو یونان کے، یا ہمیں جو پرانے آرکیولوجیکل ایویڈنسز ملتے ہیں جو عمارتوں کی، یعنی انسان کو معلوم تھا۔ لیکن پیتھاگورس کا، آپ نے فیثاگورس کا نام سن رکھا ہوگا۔ جیومیٹری کے آگے کی جو ریاضی، مثال کے طور پہ جو کرو سرفیسز ہیں، جیسے دائرہ ہے، سرکل ہے، یا کسی بھی ایسی شکل جس میں سیدھی لائنیں نہ ہوں، وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایریا یا والیوم کیسے نکالتے ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے مثال کے طور پہ گھر بنانا ہے تو ہمیں ایریا کا معلوم ہوگا، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے مٹیریل کتنا استعمال کرنا ہے۔ والیوم کا ہمیں آئیڈیا ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اتنے، مثال کے طور پہ میرے پاس گندم کی فصل ہے اور میں نے گندم سٹور کرنی ہے، تو مجھے جب تک نہیں پتہ ہوگا کہ اس کا والیوم کتنا ہے تو میں اس کے لیے کنٹینر نہیں بنا سکتا۔ تو اس سے ہم آگاہ تھے پہلے، یعنی والیوم سے، ایریاز سے، اور ایسی اشکال کے والیومز اور ایریاز سے جو سیدھی لائنوں پر مشتمل ہے، جیسے ٹرائنگل ہے، مثلث ہے، یا چوکور ہے، ریکٹینگل وغیرہ۔ مگر میتھمیٹیشنز پیتھاگورس اور اس کے بعد تک بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان اشکال سے ہٹ کر
جو شکلیں ہیں وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تاکہ جو پیتھاگورس تھا اور اس کے بعد کے جو لوگ تھے وہ یہ کیونکہ انہوں نے یہ جو رولز تھے جیومیٹری کے یہ کنسٹرکشن سے یا صفحے سے ہٹ کر نیچر پہ اپلائی کرنا شروع کیے. انہیں یہی ترتیب ستاروں میں نظر آئی, انہیں یہی ترتیب جو پھولوں کی پتیوں کی پرپورشن ہے اس میں نظر آئی, حتیٰ کہ انہیں یہی ترتیب میوزک میں نظر آئی. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو نمبرز ہیں یا تو یہ خدا ہے یا اس کائنات کے بنانے والا کوئی میتھمیٹیشین ہے. اور یہ سوال اتنا ہی پرانا ہے. انسان نے جب جسے کہتے ہیں کہ انسان نے اپنے آس پاس کی جو قدرتی عمل ہیں ان کے پیچھے جب میتھس دیکھی تو انسان حیران ہوا کہ یا تو بنانے والے نے ڈیلیبریٹلی انہی اصولوں پر بنایا ہے یا تو پھر یہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس کے اوپر کائنات یا انسان بنے ہیں. لیکن قریباً 2000 سال پہلے, قریباً 250 قبل مسیح, ایک میتھمیٹیشین اور فلاسفر گزرے ہیں, آرکیمیڈیز نام ہے, آرشمیڈس پرنسپل فزکس میں جو ہم پڑھتے ہیں. ہی واز دا مین. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو رائج نوشن تھا کہ جو کروڈ سرفیسز ہیں وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, ان کے ایریا یا والیوم یا کسی قسم کا پیرامیٹر وغیرہ, انہوں نے اس نوشن کو توڑا اور اس پر سوچنا شروع کیا کہ ہم کس طرح جو رائج یوکلیڈین جیومیٹری کہتے تھے اس زمانے میں, اس کو ابھی بھی ہے, اس سے ہٹ کر ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں والیوم یا ایریا کیسے نکال سکتے ہیں دائرے کا یا دوسری اشکال کا. سو آرکیمیڈیز نے آج کی جو ماڈرن دنیا ہے وہ اس طرح نہ ہوتی اگر آرکیمیڈیز اس نتیجے پر نہ پہنچتے. آرکیمیڈیز نے بنیاد رکھی انفینٹی پرنسپل کی. انفینٹی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا. انفینٹی کا مطلب ہے کہ یہ کوئی لا محدود, کوئی بہت دور کی یا بہت کوئی بڑی چیز ہے. انہوں نے یہ آرکیمیڈیز پرنسپل, اب یہ واضح رہے کہ فلاسفی, میتھمیٹکس, سائنس تب ایک ہی تھی. یہ اب ہم نے ڈویژنس بنائی ہیں کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. سو ایٹ دا سیم ٹائم آرکیمیڈیز فلاسفر بھی تھے, وہ میتھمیٹیشین بھی تھے. اب انہوں نے انفینٹی پرنسپل فارمولیٹ کیا, اور وہ انفینٹی پرنسپل ہے کیا؟ انہوں نے یہ کہا, یعنی انہوں نے جو سرکل ہے, دائرہ ہے, اس کا ایریا نکالا. اور وہ نکالا کیسے؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے, جیسے ہم پیزا ہے, پیزے کے سلائسز کرتے ہیں, تو بنیادی مفروضہ یہ تھا آرکیمیڈیز کا کہ اگر ہم جو دائرہ ہے اس کے اگر ہم پیسز کریں اور ان پیسز کو ہم آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں, جیسا کہ اب پیزا کا ایک سلائس ہے وہ تقریباً ٹرائنگل ہوتا ہے اور اوپر کی جگہ اس کی تھوڑی سی کرو ہوتی ہے. لیکن انفینٹی پرنسپل آرکیمیڈیز نے اپنا آرگیومنٹ یہ قائم کیا, اگر اس ایک ٹکڑے کی جو چوڑائی ہے, وڈتھ ہے, وہ انتہائی کم ہے, اتنی کم کہ وہ انفینٹی کے قریب ہے, صفر نہیں ہے. صفر ہوئی تو پھر تو وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. انفینٹی کے قریب ہے تو اس وقت وہ جو کرو ہے جو ہمارے پیزا سلائس کے اوپر ہوتا ہے, وہ کرو نہیں رہے گا, وہ سیدھا ہو جائے گا. جب وہ سیدھا ہوا تو کیا ہوا کہ اب وہ ٹرائنگل بن گئی ہے, اب وہ کرو رہی ہی نہیں. ٹرائنگل بن گئی, ٹرائنگل کا تو ایریا ہمیں معلوم ہے. تو یہ ایک ایکویژن انہوں نے نکالی, جو دائرہ ہے اس کا جو پورا احاطہ ہے باہر کا, اسے سرکمفرنس کہتے ہیں. سو انہوں نے یہ ایکویژن نکالی, سرکمفرنس تقسیم 2 ضربے جو ریڈیس ہے اس کا, سینٹر سے کارنر تک کا جو ڈسٹینس ہے. اب یہ اتنی بڑی ریولوشن تھی میتھمیٹکس میں کہ اول تو جس طرح ہمارے ہاں آج بھی ہے, کوئی نیا فلسفہ, کوئی نئی بات سامنے آئے تو ہم پہلے ہم پوزیسو یا پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے, یہ خرابی لے کر آئی. مگر یہ اس اتنی پاپولیرٹی نہیں ملی ان کو. لیکن آرکیمیڈیز نے یہ رکے نہیں. آرکیمیڈیز اور وجوہات سے مشہور ہوا. اس نے پرنسپل آف فلوٹیشن
ہمیں پتہ تو تھا کہ لکڑی نہیں ڈوبتی، پتھر ڈوب جاتا ہے، لیکن انہوں نے وہ پرنسپل بتایا کہ اگر جو لکڑی ہے یا جو چیز تیرنے والی ہے، اگر اس کا وزن جو اس نے پانی ہٹایا ہے اس سے کم ہے تو یہ تیرے گی نہیں تو ڈوب جائے گی، اور بان سے بوائنٹ فورس. تو اب اس پر بنیاد ہماری شپس وغیرہ سارا اس میں بنتی ہے. لیکن آرکیمیڈیز یہاں رکے نہیں، انہوں نے یہ جو انفینٹی پرنسپل کی بنیاد رکھی، انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر باقی جو شیپس ہیں، پیرابولاس ہیں، پیرابولا مطلب جو کون ہے آئس کریم کون، اس کو اگر آپ ترشا کاٹیں اور وہ اس طرح کی کوئی شکل بنتی ہے جسے پیرابولا کہتے ہیں. آرکیمیڈیز نے اس کا بھی ایریا نکالا، اور وہ بہت، چونکہ وہ فلاسفر تھے تو وہ فلسفے وہ یہ تو اب ہم آؤٹ آف نو ویئر کچھ سمبلز لے آتے ہیں 2 جمع 4 جمع x y، مگر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے. اب یہ پیرابولا ہے، اب اس طرح کی شکل کو پیرابولا کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا ایریا کیسے میں نکالوں؟ دائرے کا تو چلو نکال لیا، اب اس کا ایریا کیسے نکلے گا؟ اور یہ جو پیرابولا کے ایریا آرکیمیڈیز نے 2000 سال پہلے نکالا، یہ بنیاد ہے جس بنیاد پر آج ہمارے جو کمپیوٹر گرافکس ہیں، اینیمیشنز بنتی ہیں، جو مختلف ہم جو 3D ماڈلز بناتے ہیں، وہ یہی پرنسپل استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہ آپ اس پیرابولا ہے، پیرابولا کے اندر ایک تو بڑی ٹرائنگل ہم بنائیں گے، اس کا تو ہم ایریا نکال لیں گے، لیکن یہ جیسے پیزا کے کیس میں تھا اوپر سے کروڈ سرفیس ہے، وہ کیسے ہم ختم کریں؟ سو آرکیمیڈیز نے کیا کہ انہوں نے پرپورشن نکالی کہ میں آپ کو اس کا ریزلٹ بتا دیتا ہوں کہ جو بڑی ٹرائنگل ہے جس کا ایریا ہمیں معلوم ہے، اس کے بعد جتنی بھی چھوٹی ٹرائنگلز اندر بنیں گی ان کا جو ایریا ہے وہ بڑی کی نسبت 3/4 ہوگا. آرگومنٹ کے ذریعے انہوں نے یہ بات ثابت کی. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب وہ جتنا بھی کروڈ ایریا ہے جو ہم ناپ نہیں سکتے، اب وہ محض ہمیں بڑی ٹرائنگل کا ایریا معلوم ہے، اس کا 4/3 ہم نکال کے اس میں جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس پورے اس کا ایریا آ جائے گا. اب اس زمانے میں اس کے بعد 2000 سال تک تقریباً 1500 سال تک اس ڈائریکشن میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، لیکن انفینٹی پرنسپل برقرار رہا تاریخ میں کہ ہم کوئی ایسی پرابلم جس کو ہم سالو نہیں کر سکتے، جس میں انفینٹی آ جاتی ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ انفینٹی پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اس کو تقسیم کریں، اتنا تقسیم کریں کہ وہ انفائنائٹ ہو اور پھر اسے جمع کر لیں، تو آپ کے پاس اس کا ایریا یا والیوم آ جائے گا. اب اس کا جو سب سے جسے کہتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ جس وجہ سے ریولوشن آئی، اور ہماری جو ماڈرن جتنی سائنٹیفک ریولوشن ہے ان ایوری فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، ایوری جو ٹیکنالوجی جس بنیاد پر کھڑی ہے، اس کے پیچھے یہ انفینٹی پرنسپل ہے. وہ کیسے؟ نیوٹن یا نیوٹن سے پہلے گیلیلیو یا کیپلر، انہوں نے، اب گیلیلیو نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ نوٹ کی کہ جو کائنات ہے اس کا مرکز زمین نہیں سورج ہے. وہ کیسے؟ اس نے ٹیلیسکوپ، چونکہ وہ استعمال اس وقت تو بحری نیویگیشن کے لیے ہوتی تھی، اس نے ٹیلیسکوپ جب اوپر کر کے دیکھی تو اسے نظر آیا کہ جوپیٹر کے آس پاس بھی اسی طرح کچھ چھوٹے چھوٹے چاند ہیں جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین کے گرد سورج اور باقی ہے. اور پھر جب اس نے وہ مشاہدہ کیا، جوپیٹر کے چاند اس نے دریافت کیے درجن کے لگ بھگ، اور پھر اس نے کوشش کی کہ وہ ان جو مدار ہیں ان سیاروں کے یا جوپیٹر کے مونز کے وہ نکالے، لیکن وہ اس نے مدار نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں رہا. اس کے بعد کیپلر آیا اور کیپلر نے مدار نکالے، اور اصل جو فیول ملا وہ نیوٹن تھا. نیوٹن نے یہی انفینٹی پرنسپل استعمال کیا. یہ تو کہانی ہم سنتے ہیں اس کے سر پہ سیب گرا، سیب نہیں گرا، یہ سمجھانے کے لیے ایک انالوجی تھی. نیوٹن کے دماغ میں جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح سیب زمین پہ گرتا ہے، کیا اسی طرح چاند زمین کی طرف گر رہا ہے؟
یہ اصل سوال تھا نیوٹن کے دماغ میں، اور اس سوال نے جو ہے وہ اسے مجبور کیا کہ وہ اس پہ سوچ بچار کرے، اور نیوٹن نے سہارا لیا اسی انفینٹی پرنسپل کا۔ اب چونکہ جو ٹو باڈی پرابلم ہم پڑھتے ہیں فزکس میں کہ ایک مادہ ہے اور اس کے گرد دوسرا مادہ ہے، اور دوسرے مادے کی جو وزن ہے وہ کم ہے، اب کم ہے تو نیوٹن کا جو لا آف گریویٹیشن ہے کہ مادہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کھینچتا ہے، کوئی بھی دو میسز ہیں۔ تو نیوٹن نے کیا کیا کہ نیوٹن نے اسی انفینٹی پرنسپل کا جو ہے وہ استعمال کیا۔ کس طرح؟ اس نے جو ٹائم تھا اور جو فاصلہ تھا دو میسز کے درمیان، اس کو ڈیوائڈ کیا انفائنائٹ پیسز میں، جس کے بعد جو کیلکولس کی ڈیریویٹو ڈیفرینشیل کیلکولس ہے اس کی بنیاد پڑی کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر جمع۔ مثال کے طور پہ اب اگر میں نے یہ پین یہاں سے یہاں پھینکا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو شیپ ہے یہ کیا ہے، لیکن جس طرح ہم ویڈیو پاز کر لیتے ہیں، اگر میرے پاس یہ صلاحیت آ جائے کہ ہر لمحے میں روکوں اور اس کی ڈائریکشن اور اس کا موشن کیلکولیٹ کروں، وہ میں کر سکتا ہوں۔ یہی کیا نیوٹن نے کہ ہر انسٹنٹ پہ وہ ناپ تول کریں تو آپ کو ایک پورے سفر کا جو ہے وہ رزلٹ مل جائے گا۔ اسی انفینٹی پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے نیوٹن نے لاز آف موشن اور لا آف گریویٹیشن فارمولیٹ کیا۔ پھر اسی کے پیرالل میں ایک اور فزسسٹ تھا جوزف فوریے کے نام سے، وہ طبیعتاً تھوڑا سا بیمار رہتا تھا، اسے سردی بہت لگتی تھی، اور وہ ہیٹر وغیرہ استعمال کرتا تھا، تو وہ اس کے دماغ میں یہ سوال تھا کہ جو سوال ابھرا اس کے دماغ میں کہ جو حرارت ہے، ہیٹ ہے، وہاں سے یہاں کیسے آ رہی ہے۔ اس نے اسی انفینٹی پرنسپل کا، اب یہ وہ زمانہ ہے یعنی آج سے 300-400 سال پہلے کا، 1600 کے بعد کا، اب اس زمانے میں کسی نہ کسی فارم میں یہ انفینٹی پرنسپل اب کیلکولس بن چکی ہے۔ کیلکولس جو ہے وہ ریاضی کی وہ ڈومین ہے جس میں ہم تبدیلی کو پڑھتے ہیں، تبدیلی کو میئر کرتے ہیں، ریٹ آف چینج کو میئر کرتے ہیں۔ سیم جو فوریے ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے اس پورے کمرے میں موجود جو گیس کے پارٹیکلز ہیں ان پر اسی جو ہے وہ منطق کو استعمال کرتے ہوئے کہ اگر ایک پارٹیکل اس لمحے یہاں پر ہے، اگر اس کو حرارت دی جائے تو یہ تھوڑا سا زیادہ تیز چلے گا، تو یہ اگلے لمحے کہاں جائے گا۔ تو ہمارے پاس اس پورے کمرے میں جو ہوا ہے اس کی حرکت کا، اس کے موشن کا ہمارے پاس ہمیں معلوم پڑ جائے گا، اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ہمارے پاس فار ایگزامپل جو اے سی ہے وہ اونچائی پر فٹ ہوتا ہے، وہ نیچے نہیں رکھتا، ہیٹر جو ہے وہ نیچے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ انفینٹی پرنسپل بنیاد بنا، جس نے سب سے پہلے تو ایریا آف سرکل نکالا، اور لیکن ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے پچھلے 200-250 سال کی، اس میں مختلف فزسسٹس نے، میتھمیٹیشینز نے اسی فیلڈ آف میتھمیٹکس کو استعمال کرتے ہوئے یہ اسی سادے سے قانون کو کہ اگر کوئی پرابلم بہت پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں، ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ حل کریں اور پھر اسے جمع کر لیں۔ اور یہی استعمال کرتے ہوئے جو قانون ہے، انفینٹی پرنسپل ہے، نیوٹن نے ہمیں لاز آف موشن دیے، اور پھر اس کے بعد اسی کو استعمال کرتے ہوئے جو میکسویل تھا، میکسویل نے الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم پہ کام کیا، الیکٹرو میگنیٹک تھیوری قائم ہوئی، اور پھر یہی وہ بنیاد بنا کہ ہمارے پاس لاز آف موشن کی مدد سے آپ کی جو ہم انسان ہیں، ہم چاند پر گئے، وہی نیوٹن کی ایکویشنز کو استعمال کرتے ہوئے، اور پھر جو میکسویل ہے اس کی ایکویشنز کو استعمال کرتے ہوئے الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم، یہ بجلی، اور یعنی ہمارے پاس جتنی بھی ماڈرن ترقی ہے
وہ اس ایک خیال کے مرہون منت ہے کہ اگر جو مسئلہ ہے وہ پیچیدہ ہے تو اسے بٹس میں تقسیم کیجئے اور ایک ایک بٹ کو سالو کیجئے اور پھر ان کو جمع کر دیجئے. اب یہ تو چلو تھوڑی سی مختصر تاریخ تھی کہ ابھی ہمارے پاس جتنا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کے پیچھے میتھس کی کون سی جو فیلڈ ہے وہ عمل کر رہی تھی. اب بنیادی کوشچن یہ بنتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی راستہ ہے کہ ہم مثال کے طور پہ موشن کو ڈسکس کرنا چاہیں, ہم ہواؤں کی تبدیلی کو ڈسکس کرنا چاہیں, یا ہم کسی بھی قسم کے, اب مثال کے طور پر کسی جو انفینٹی پرنسپل ہے, یہ کیلکولس کہہ لیں, کیلکولس کو استعمال کرتے ہوئے مثال کے طور پہ ہم ایک دوائی لیتے ہیں اور وہ دوائی سر درد کی ہے, مجھے ساتھ شوگر بھی ہے, مجھے ساتھ اور بھی مسئلے ہیں. آخر اس دوائی میں موجود وہ جو انگریڈینٹ ہے, جو اسپیسیفک عنصر ہے, اسے کیسے پتہ ہے کہ اس نے صرف سر کا درد ہی ٹھیک کرنا ہے, باقی کہیں نہیں جانا, یا ہمارے خون کے اندر سے وہ دوائی کیسے گزر رہی ہے. اب اس کے پیچھے بھی کیلکولس ہے. آپ کیلکولس کی ایک سب برانچ سمجھ لیں, فلوئڈ ڈائنامکس کہتے ہیں, کہ ایک فلوئڈ ہے یا گیس ہے, گیس سمجھ لیجئے جب مایا ہے, اس کے اندر سے چیزیں حرکت کریں تو وہ کیسے جاتی ہیں. تو ہمارے جو ماڈرن دنیا ہے, بھلے کوئی بھی فیلڈ ہے, اس کے پیچھے یہ جو آرکیمیڈیز کے دماغ میں اٹھنے والا خیال تھا انفینٹی پرنسپل, وہ کار فرما ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی ٹول ہو سکتا ہے کہ ہم جو قدرتی عوامل ہیں یا جو چینج ہو رہے ہیں ہمارے نظروں کے سامنے, ہم کسی اور میتھمیٹکس کے علاوہ کسی اور زبان میں ایکسپلین کر سکیں. کی جا سکتی ہے لا آف اٹریکشن. ہاں کچھ ایسی ڈومینس ہیں جن کو میتھمیٹکس نہیں ایکسپلین کر سکتی. اچھا آپ نے یہ ایک نقطہ دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم ہزاروں سالوں سے ہر انسان کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں, آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں, اس کی تعریف مختلف ہوگی, یا اسے آپ پوچھیں یہ کائنات کیا ہے, اس کی تعریف اس کی مختلف ہوگی, یا اس کائنات کے بنانے کا مقصد کیا, اس کی تعریف جو ہے وہ مختلف ہوگی. مگر میری نظر میں جو میتھمیٹکس ہے, مثال کے طور پہ ایک سادہ سی ایکویژن ہے F=ma, یعنی جو فورس ہے وہ برابر ہے کسی بھی جو باڈی ہے جس پہ وہ لگ رہی ہے اس کے میس کے, اور وہ جتنی حرکت کرتی ہے, جو ایکسلریٹ ہوتی ہے اس کی. اب اس اسٹیٹمنٹ میں اور میری ذاتی اسٹیٹمنٹ میں فرق یہ ہے کہ اس کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں وہاں F=ma درست ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی دور کے کشاں پر جائیں, ایک سیارہ ہو, پتھر کا ہو, وہاں میں اگر کوئی مادہ کو ٹھوس چیز اٹھاتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہاں سے یہاں تک جائے تو اس پہ کتنی فورس لگے گی, تو اسی F=ma جو ایکویژن ہے جو یہاں زمین پہ میں سالو کر رہا ہوں, اسی کو استعمال کرتے ہوئے میں اس باڈی کو یہاں سے یہاں موو کروا سکتا ہوں, جبکہ میری بات ممکن ہے وہاں ویلڈ نہ ہو. لیکن ریاضی بہر تو ابھر کے آتی ہے ہمارے سامنے. میرا ذاتی اس پہ یہ میری رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق ہماری انسان کی اپنی پرسیپشن سے ہے. مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے, گاڑی کے چلنے کے لیے اس میں ایک مخصوص قسم کا ایندھن ڈلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیٹرول پہ چلنے والی گاڑی میں اگر میں پانی ڈالوں تو وہ چل پڑے. اسی طرح انسانی جو دماغ ہے یہ ایک مخصوص طریقے سے کام کرتا ہے. اب انسانی دماغ جو ہے ہم مسلسل انوائرمنٹ سے کوئی چیز سگنل لے رہے ہیں اور اپنی جو کرنٹ سٹیٹ ہے اسے اپڈیٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہاں ایک کوئی چیز گرم پڑی ہے, میرا ہاتھ لگے گا, میں پیچھے ہٹا لوں گا. کیونکہ مسلسل میرا دماغ اسکن کے ذریعے سگنلز محسوس کر رہا ہے,
اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہاں یہ سگنل چینج ہوا اور یہ میرے لیے نقصان دہ تو اس نے اسٹیٹ اپڈیٹ کی، میں نے ہٹا دیا۔ اب چونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ آرڈر دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح جو تبدیلیاں ہیں وہ نہیں جسے کہتے ہیں وہ محسوس کریں گے تو یہ ہماری مثال کے طور پہ جو بیالوجی کے لوگ ہیں وہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ اگر آپ آج سے ہزاروں سال پہلے جیسے انسان جنگلوں میں رہتے تھے تو اگر ہلتی ہوئی جھاڑی کو انسان نے غور سے نہیں دیکھا اور اس کو کوئی مطلب نکالنے کی کوشش نہیں کی تو ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی خونخوار درندہ ہو تو وہ اسے کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے یہ ہمارا دماغ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی اس میں چلتا ہے، آرڈر دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میتھمیٹکس اس کائنات کی زبان ہو سکتی ہے، مگر شاید یہ کسی یونیورسل لینگویج کا کوئی سمپلیفائڈ ورژن ہے جو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو سورج سے آنے والی روشنی ہے، اس میں ہم جو پورشن دیکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن ان 7 رنگوں کے علاوہ جو دیکھنے کے لیے ہماری انسان کی جو آنکھ ہے، ہماری آنکھ اہل نہیں ہے اس کو دیکھنے کی، لمیٹڈ ہے۔ تو یہ جو نوشن ہے کہ جو ریاضی ہے وہ خدا کی زبان ہے، یا جو خدا ہے وہ کوئی میتھمیٹیشین ہے، یا میتھمیٹکس ہی صرف وہ زبان ہے کہ جس میں ہم نیچرل لاز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، یہ ہماری ہیومن پرسیپشن ہے یا ہماری لمیٹیشن ہے۔ بہرطور بات سے بات نکلتی ہے، میرے خیال سے اب ہم انٹریکٹیو سیشن شروع کریں۔ آپ کے کوئی سوال ہو یا کوئی ایک پہلو ہو جس پہ بات کرنا چاہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ زبان کیا ہے میتھمیٹکس؟ آپ چیئر کی اجازت سے سوال کریں گے اور میں بتاؤں گا کون سا آپ بات کریں گے۔ آپ پہلے ہاتھ کھڑا کریں، اس کے بعد بات کریں گے جی۔ اور دوسرے یہ کہ آپ سوال کریں گے یا اپنا آپ کمنٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن کراس ٹاک جی۔ آپ جی میرا سوال یہ ہے حضور کہ میتھمیٹکس کی زبان کیا ہے؟ دیکھیں، زبان کے پاس کچھ اسپیسیفک زبان کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ زبان کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، زبان کے پاس کوئی ایک خاص گرامر ہوتی ہے، اسی طرح زبان کچھ مخصوص اسٹرکچرز کو، رولز کو فالو کرتی ہے جس سے جملے بنتے ہیں۔ زبان کی جو خصوصیات ہیں میتھمیٹکس اس پر پورا اترتی ہے۔ اب اگر صرف سمبلز کی بات کریں تو چونکہ اس پہ زیادہ کام گریک فلاسفرز کا ہے تو اس میں جو سمبلز ہیں وہ یونانی زبان کے ہیں، لیکن ایک زبان کی جو ڈیفینیشن ہے تقریباً میتھمیٹکس اس پہ اترتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میتھمیٹکس کے پاس ذخیرہ الفاظ بھی ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ کچھ ایکویشنز ہیں، اب بھلے دیکھنے میں یہ آپ کو عجیب و غریب سمبلز لگ رہے ہیں، لیکن جس طرح ہماری زبان میں ہر لفظ کو کوئی مطلب ہوتا ہے، اسی طرح ان لفظوں کا مطلب ہے۔ یعنی میتھمیٹکس کے پاس پہلی بات ہے کہ ذخیرہ الفاظ ہے، پھر میتھمیٹکس کی گرامر بھی ہے، سینٹیکس بھی ہے، لاجک ریزننگ فالو کرتی ہے میتھمیٹکس۔ مثال کے طور پہ جس طرح ہم انگریزی میں سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم ایسا نہیں ہے کہ 1 + 2 = 5 کرتے ہیں، قانون ہے۔ میتھمیٹکس کو ایز اے لینگویج ہم کہہ سکتے ہیں، زبان پہ کی تعریف پہ یہ پورا اترتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی شکلوں پر دیکھیں تو یہ چونکہ یہ یورپینس کا اس میں بہت کنٹریبیوشن جو ہم پڑھتے ہیں، جو ابھی ماڈرن ٹیکنالوجیکل دنیا جس میتھمیٹکس پہ بیسڈ ہے، اسی طرح اگر آپ الجبرا کی بات کریں یا نمبر تھیوری کی بات کریں، وہ انڈیا کی جو ہے یہاں سے ابھری ہے، الجبرا عرب سے ہے، تو زبان ہے میتھمیٹکس، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی میتھمیٹکس استعمال کر رہے ہیں۔ جی مادام، اس کی ایگزامپل ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے اسٹریٹ لائن کی اکویشن ہوتی ہے y = mx + c، تو جس کو یہ زبان آتی ہوگی وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اکویشن کیا بتا رہی ہے، اس لیے کہنا تھا۔ جی اور کوئی صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی میں آ گیا، بہت شکریہ صاحب۔
अच्छा अच्छा सर, इसमें ना 2 चीज़ें आपने कि वो आपका मैंने पूरा देखा तो उसमें आपने बताया था कि ईजाद और दरियाफ्त के हवाले से आपने जिक्र किया था कि क्या ये ईजाद है या दरियाफ्त है। ठीक है। सेकेंडली मैं चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें न्यूमरोलॉजी का आपने जिक्र किया, तो न्यूमरोलॉजी हमारे पास 0 to 9 वापस 8 डिजिट्स आते हैं, तो उसमें कोई किंग नंबर भी होता है या सब नंबर्स की इक्वेशन बेसिकली उनकी आपस में क्या है? ये दूसरा सवाल मेरे को खास समझा नहीं हुआ। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 0 से लेकर 0 से स्टार्ट लेते हैं, 1 2 3 और अप टू 9। ठीक है। तो इन नंबर्स के अंदर कोई किंग नंबर भी होता है, वो नंबर जो सब नंबर्स के साथ अट्रैक्ट करता है और उस नंबर की कोई स्पेशलिटी है, या नंबर सब इक्वल ही हैं? अच्छा, पहली बात ये है ना कि ये मैं ईजाद और दरियाफ्त में खुद रुका है, और वो इसी वजह से कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ताकि आपसे इनपुट आए फिर हम इस पर गुफ्तगू करिए, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत और आप समझ लें कि ये फ्रंटियर है मैथमेटिशियंस के लिए कि क्या मैथमेटिक्स ईजाद है या दरियाफ्त है। पहले मैं ये न्यूमरोलॉजी की बात कर लूँ। नंबर सिस्टम जो होते हैं वो हम उनकी बुनियाद ये होती है कि हम सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स जो आपस में मुनफरिद हों वो सेलेक्ट करते हैं, और फिर एक सीक्वेंस में हम उनकी प्रोग्रेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने 0 से 9 वाली मिसाल दी, ये डेसिमल नंबर्स हमें किसी कहते हैं, हम इंसान इससे फेमिलियर हैं क्योंकि ये हम सदियों से यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या किया है कि हमने 0 से 9 तक 10 नंबर ले लिए हैं जो आपस में मुख्तलिफ हैं और उनका एक मखसूस वज़न है, वेट है। जब 0 से 9 तक पहुंच गए हम, अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर को कांस्टेंट रखेंगे जैसे 1 है और उसके साथ सारे नंबर मिलाएंगे तब तक, और उसको जो पहला हमने जैसे 1 के साथ 0 मिलाया 11 12 बन गए, उसको हमने 10 वेट उसका बढ़ा दिया, अब वो इकाई के बाद 2.5 हो गया। इसी तरह जब एक नंबर 2 के साथ मिलना बंद हो गया, हम 99 तक पहुंच गए हैं, अब हमने क्या किया, हमने 2 नंबर जो है वो कांस्टेंट कर लिए, 1 और 0, फिर उसके बाद साथ 0 मिलाया 100 बन गया। तो 10 के अलावा मिसाल के तौर जो बाइनरी नंबर है 2, उसमें हमने क्या 0 और 1, 0 और 1 ये 2 नंबर हैं, ये आपस में मुनफरिद हैं। अब 0 और 1 इसके बाद अगला नंबर 10 आएगा, वो 10 इस तरह के हमने 1 को कांस्टेंट कर लिया, उसके साथ 0 मिलाया, अब 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 100 है, फिर 101, फिर 111। तो न्यूमरोलॉजी का मुझे उस तरह आइडिया नहीं है, किंग नंबर क्या होता है या कुछ, मुमकिन है उसका भी कुछ हो। अब ईजाद और दरियाफ्त की जो बात है, अब अगर हम मिसाल के तौर पे जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो स्पेस टाइम है वो कर्व, जिसका मतलब ये है कि अगर बहुत जैसे सूरज है, सूरज चूँकि बहुत भारी है, तो सूरज के पीछे अगर कोई सितारा है तो उससे आने वाली जो रोशनी है वो चूँकि ये बहुत भारी है तो उसके गिर्द जो स्पेस टाइम है वो कर्व्ड होगा, तो उस आने वाली रोशनी को अपना रास्ता थोड़ा सा बदलना चाहिए। अब ये आइंस्टाइन आज से 100 साल पहले उसकी इक्वेशन ये कह रही है। 100 साल के बाद हम टोटल सोलर एक्लिप्स में ये मेजर करते हैं, वाकई जो सितारा हमें यहाँ नज़र आ रहा था वो एक्चुअली वहाँ था। सूरज की उस वज़न की वजह से और स्पेस टाइम के कर्व्ड होने की वजह से उसने अपना रास्ता तब्दील किया। फिर गालिबन 1919 में पॉल डिराक के नाम का एक फिजिसिस्ट था, उसकी इक्वेशंस ये कहती थी कि जैसे इलेक्ट्रॉन है उसी के बराबर मैस का एक और पार्टिकल है जो चार्ज मुख्तलिफ है, पॉजिट्रॉन बाद में हमने नाम दिया। अब वो बाद में जब हमारे पास लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनता है सर्न में, जिनीवा में सर्न के नाम से, वो प्रेडिक्ट करता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा मौजूद है। जब हम इस जाविये से देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ पहले थी, हमने बाद में ईजाद की, दरियाफ्त की है। क्योंकि अगर मिसाल हमारे पास मशीनें ही नहीं हैं तो 100 साल पहले मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये इस सितारे से आती हुई रोशनी जो अपना रास्ता बदलेगी। हम इस तरफ से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैथ जो है वो हमने ईजाद नहीं की, हमने दरियाफ्त की है। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जो न्यूटन के लॉ हैं, हम उन्हीं लॉज को इस्तेमाल करते हुए चांद पे गए हैं। चांद पर अगर हम इंसान गए, सेफली वापस आ गए, अभी हम GPS यूज़ करते हैं, सैटेलाइट हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं,
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکویشن صحیح ہیں، لیکن اگر وہ صحیح ہے تو پھر ہمیں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی کیوں ضرورت پڑی؟ تو ممکن ہے، میرا یہ اتفاق ہے، جو آپ کی جو ریسنٹ میتھمیٹیشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی یونیورسل لینگویج ہے، اس کا کوئی سمپلیفائڈ یا اسپیسیفک اس کی جو ہے وہ ایک کیس ہے جو میتھمیٹکس کی فارم ہمارے سامنے ہے۔ جی اچھا، اس کا کاؤنٹر جو ہے اس طرح آپ نے کہا کہ لینگویج ہے نا، اب لینگویج کی جس طرح میتھمیٹکس کا آپ نے کہا کہ ساری جتنی بھی اسپیسیفکیشن ہے لینگویج کی وہ اس پہ اپلیکیبل ہے، اور تو لینگویج دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ ایجاد ہے، وہ دریافت نہیں ہے۔ اب وہ اس کو آپ کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے فنومینا ہیں، مطلب جس طرح ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ یونیورسل ایکویشن ہو، سارے فورسز کو ہم اکٹھا کر لیں تو صحیح ہے، یا کنڈیشنز ہے جس سے گریویٹی کا ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا، وہ ابھی تک ایسے ہی ہے۔ تو ابھی تک ہم اس کا وہ ایکویشن ایجاد نہیں کر پا رہے۔ اب یہ ایک ہے تو زبان میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح اگر ہے تو ایجاد ہے، اور دریافت ہے تو دریافت تو دیکھیں پانی تھا، پانی پہلے سے تھا، اب کسی نے اس کو واٹر کہا، کسی نے اس کو جو تھا تو واٹر تو تھا، لیکن وہ ہم نے دریافت تو اس سینس میں کر لیا، لیکن اس کو جو اظہار ہے، جو میتھمیٹکس کا اظہار ہے، جو ایکویشن ہے، یہ بیسیکلی میتھمیٹکس بذات خود فنامنا کو تو کرتا ہے، لیکن وہ ایک اظہار ہے جو اس فنامنا کو یا اس ایونٹ کو یا اس کریکٹرسٹک کو اسپیسیفائی کرتا ہے یا ڈسکرائب کرتا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک بڑی اچھی مطلب ہے کہ چیزیں تھیں، بندے نے اس کو ایجاد کی تاکہ وہ اس کو فنامنا کو یا اس چیز کو ڈسکرائب کر سکے۔ اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میرے کچھ عرصہ پہلے نا میں نے ایک پیپر پڑھا، وہ مجھے تھوڑا سا اسٹمک کا ایشو تھا اور وہ بیکٹیریا بتایا ڈاکٹر نے، میں نے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سرچ کیا، پھر مجھے پتہ چلا کہ اس پہ تو ایک سائنسدان کے پاس نوبل پرائز بھی ہے۔ اچھا، وہ میں پڑھ رہا تھا اور میں بڑا کنفیوز نہیں کہنا چاہیے، حیران ہوا کہ ہمارے جو میدا ہے اور جو ہماری چھوٹی آنت ہے، اس کا ایک پوری ایک اندر کائنات ہے مائکرو آرگنیزمس کی، بیکٹیریاز اور وائرسز رہتے ہیں۔ ایسے وائرسز ہیں جو ان بیکٹیریاز کو کھاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور پھر ایسے بیکٹیریاز ہیں جو ان وائرسز کو کھاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ پوری ایک کائنات ہے۔ حیران کن سوال جس نے مجھے تھوڑا سا پریشان کیا وہ یہ تھا کہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک یونیورسل لینگویج میتھمیٹکس جانتے ہیں اور پھر ہم لاز آف نیچر فارمولیٹ کرتے ہیں اور یہ کائنات ہوتی ہے اور یہ سب کچھ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی بڑے سسٹم کا ایک جی فہیم صاحب۔ اچھا طاہر صاحب، آپ نے ایک تو بڑا خشک موضوع کو بڑے عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کافی کامیاب بھی رہے، خاص طور پہ انفینٹی کے بارے میں جو اس نے کردار ادا کیا، پوری جو ریاضی کی سفر چلتا آ رہا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انفینٹی کا جو تصور ہے اس پہ تھوڑا سا مزید واضح کریں کہ انفینٹی سے کیا مراد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ کچھ چیزوں کو ہم جیسے سورج کی شعاعیں ہیں تو اس کے اور چیزوں کو ہم نہیں دے سکتے، اس طرح ہم اپنے جو ہماری جو حصے ہیں یا وہ تو لمیٹڈ ہیں، لیکن ہم آلات کی مدد سے اب کہاں تک دیکھنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے کہا یہ ہمارا یہ جو ریاضی ہے یہ سمپلیفائڈ ہے کسی، تو سمپلیفائڈ جو ہوتے ہیں وہی تو میرے خیال سپریم ہوتا ہے۔ تو ایک کسی بڑے کا یہ سمپلیفائڈ ہے تو پھر یہی اس سے اوپر کی بھی چیز یہی ہے، یہی ہونی چاہیے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جس طرح لینگویج میں بات ہو رہی ہے، میرا حال ہے وہ ہم نے بھی یعنی کہ انگریزی میں سے لے لیا کہ لینگویج آف دا یونیورس، اس کو ہم نے وہ جس طرح میتھمیٹیشین زبان کہہ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں ہم وہ زبان ڈیفینیشن ڈفرینٹ لے رہے ہوں اپنی طرف سے، کہ ہم آپ عام اپنی ہو سکتے ہیں صرف ایک زبان کا ایک پہلو جو کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کی بارے میں بات کر رہے ہوں۔ تو اس پہ بات کریں، پھر دوستوں کو اگر موقع ملے گا تو نیا سوال آ جائے گا۔ اچھا، انفینٹی کی یہ یونان میں
آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ معیوب سمجھا جاتا تھا کہ اس پہ بات کی جائے. ایک فلاسفر تھا, اس کا نام تھا زینو, اور اس نے جسے کہتے ہیں کہ بہت لوگوں کو پریشان کیا. اس کا ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ سمجھ لیں. اس نے آرگیومنٹ یہ رکھا کہ اگر مجھے اس مقام سے سامنے دیوار تک جانا ہے تو سامنے تک جانے کے لیے مجھے سب سے پہلے یہاں سے لے کر وہاں تک کے آدھا فاصلہ طے کرنا پڑے گا. جب میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں گا تو پھر مجھے وہاں سے لے کر دیوار تک سے آدھا فاصلہ طے کرنا پڑے گا. جب میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا تو وہاں سے دیوار تک آدھا راستہ طے کرنا پڑے گا. اگر آپ میتھمیٹکلی سے کیلکولیٹ کرنا چاہیں اس کا آنسر 0 کبھی نہیں آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے دیوار تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا, لیکن میں تو یہاں سے جا سکتا ہوں. یہ شروع کا انفینٹی کے شروع کے تصورات ہیں. پھر اس کا ایک اور بھی جو ہم نے کچھوا اور خرگوش کی کہانی سنی ہے, اس نے یہ تصور کیا کہ ایک کچھوا ہو اور دوسری طرف یونان کا سب سے تیز دوڑنے والا ایتھلیٹ ہو, اور جو کچھوا ہے اسے ہم 10 منٹ پہلے چلا دیں. تو کچھوا 10 منٹ پہلے چلا ہے, اب جو ایتھلیٹ ہے اس نے 10 منٹ بعد بھاگنا شروع کیا ہے. اب پہلے 10 منٹ میں کیونکہ وہ کچھوا ادھر پہنچ چکا ہے, تو پہلے 10 منٹ میں وہ جو ایتھلیٹ ہے اسے اپنے مقام سے لے کر وہ جو کچھوا جہاں تک پہنچ چکا تھا وہاں تک آدھا سفر طے کرنا ہے. اب جب وہ 10 منٹ گزریں گے کچھوا آگے گزر چکا ہوگا تھوڑا سا, اب پھر اس نے آدھا. اور یہ بھی اس سے اگر میتھمیٹیکلی آپ کریں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو ایتھلیٹ ہے وہ کچھوے کو کبھی کراس کر ہی نہیں سکتا, لیکن ایسا تو نہیں ہے. تو کچھوے کو تو وہ کراس کر جائے گا. تو یہ شروع میں ریجیڈیٹی تھی انفینٹی کو لے کر. جو فلاسفرز تھے یہ ایسے نتیجے اس سے نکلتے تھے کہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں غلط ہیں, لیکن جو بنیاد اس کی جو سادہ تعریف ہے انفینٹی کی وہ یہ ہے کہ یہ کوئی مقام نہیں ہے جو کانسیپٹ ہمارا کیلکولس میں لمٹ کا. یعنی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں جیسے میں نے اس نے آرکیمیڈیز نے سرکل کو ڈیوائڈ کیا ہے, اس نے جو سائز ہے وڈتھ ہے اس ایک سلائس کی وہ 0 نہیں کی, لیکن وہاں لمٹ لگائی کہ اس کی وڈتھ اتنی کم ہے کہ وہ 0 کے انتہائی قریب ہے. اپروچز ٹو جو ہمارا لمٹ اپروچز ٹو 0 یا اپروچز ٹو انفینٹی. اور دوسرا جو سمپلیفائڈ آپ نے کہا کہ یہ میں اس کی آپ کو مثال دوں گا. ایک بڑا خوبصورت ناول ہے کلاسیکل انگلش کا ہے, آئی تھنک 1700-1600 کے زمانے میں لکھا گیا. ایک میتھمیٹیشین تھا ایبٹ نام کا, اور وہ رائٹر بھی تھا. اس کا ناول ہے, اس کا نام ہے دا فلیٹ لینڈ, اور اس کی ٹیگ لائن مجھے بہت اچھی لگتی ہے, رومانس آف مینی ڈائمینشنز. دا فلیٹ لینڈ ناول کا نام ہے, رومانس آف مینی ڈائمینشنز. اس میں اس نے تصور کی ہے ایک ایسی دنیا ہے جو ہم 3 ڈائمینشنل دنیا میں رہتے ہیں. وہ دنیا 3 ڈائمینشنل نہیں 2 ڈائمینشنل ہے, اسی لیے اس کا نام فلیٹ لینڈ ہے, یعنی کہ کاغذ پہ. اب جیسے آپ نے بات کی کہ میں نے کہا کہ یہ سمپلیفائڈ ورژن ہے, تو اس کا جو اصل جو یونیورسل لینگویج ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے. ایک اور کتاب ہے دی آؤٹر لمٹس آف مائنڈ, وہ اس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جو ہم بحیثیت انسان سالو نہیں کر سکتے, ہماری مینٹل کیپیسٹی یا وہ نہیں ہے. اب آپ تصور کریں کہ پوری کائنات جو ہے وہ یہ ایک فلیٹ ہے, یہ صفحہ ہے. اب اس پر دائرہ تو موجود ہے, دائرہ ہے, اس کے لیے ریکٹینگل بھی درست ہے, لائن بھی درست ہے, پوائنٹ بھی درست ہے. لیکن اب اگر میں ایک گیند لیتا ہوں, اب اس گیند کو اس فلیٹ لینڈ پہ رہنے والے وہ کیسے پرسیو کریں گے؟ اب مثال کے طور پہ گیند ہے, میں نے یہاں پہ رکھ دی, جیسے یہ پین ہے, اب یہ 2 ڈائمینشنل یہ صفحے پہ نہیں ہے, میں یہاں پہ رکھوں گا تو وہاں پہ جو لوگ ہیں انہیں ایک نقطہ نظر آئے گا. اسی طرح اس کو میں گزاروں گا, اگر گیند ہے تو وہ سرکل نمودار ہوگا, سرکل بڑا ہوگا یہاں تک کہ میں بالکل درمیان میں پہنچ جاؤں گا, اور پھر بھی میں نیچے لے کے جا رہا ہوں تو سرکل کم ہو رہا ہے, اور ایک پوائنٹ آیا کہ ایک نقطہ نظر آیا, گیند گزر گئی, غائب ہو گئی. اب اس فلیٹ لینڈ پر چونکہ لمیٹیشن ہے کہ یہاں
तीसरी डायमेंशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो यहाँ के रहने वाले लोगों को कभी भी ये तसव्वुर नहीं हो सकता कि गेंद क्या होती है या सफ़ियर क्या होता है। या फिर एक और मैं मॉडर्न मिसाल देता हूँ, हम प्रोग्रामर हैं, हमने गेम बनाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने सुना होगा, एक ऐसा प्रोग्राम है कि हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि वो अपनी पिछली रिजल्ट से खुद अपने आप को मॉडिफाई करता है, सीखता है। मैं एक ऐसी गेम बनाऊं कि जिसमें एक कैरेक्टर है, कमरे हैं, 100 कमरे कर लें, उनमें एक मैंने सीढ़ी रख दी है और एक मैंने जिसे कहते हैं कोई पॉइंट रख दिया है, कॉइन कह लें या खुराक कह लें, कुछ कह लें। उस कैरेक्टर का काम ये है, मैंने कोड इस तरह किया है कि वो कॉइन भी ले सकता है और वो सीढ़ी भी चढ़ सकता है। सीढ़ी चढ़ने के बाद उसने खुद फैसला करना है, बाकी जो कमरे हैं उनमें सीढ़ी भी नजर आ रही है उसे और उस कैरेक्टर को कॉइन भी नजर आ रहा है। वो क्या करेगा कि वो इस नतीजे तक पहुंच सकता है कि मैं इस कमरे में जाऊं, अब इसमें जाऊं। वो इस नतीजे तक भी पहुंच सकता है कि उसे आखिरी कमरे में जाकर ये समझ आ जाए कि ये गेम है, मैं गेम का एक कैरेक्टर। लेकिन क्या वो ये समझ सकता है, वो जो उसका प्रोग्रामर मैं हूँ, मेरी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी क्या है, वो नहीं समझ सकता क्योंकि ये लिमिटेशन है। तो वो जो मैंने बात की कि शायद ये किसी यूनिवर्सल लैंग्वेज का वो पार्ट है, तो इसीलिए शायद हम वो यूनिवर्सल इक्वेशन नहीं बना पा रहे, इक्वेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर एक चीज़ ठीक करने की कोशिश करती है, 3 इधर से ख़राब हो जाती है। तो शायद मेरे ख्याल में इसका ये लिमिटेशन है हमारी। आपकी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि आप इनफाइनाइट या इन्फिनिटी को इन्फिनिटी समझ नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि ये एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, चोटी के लिए जो चीज इन्फिनिटी होगी वो मेरे लिए तो नहीं होगी ना, मतलब मेरी महदूदियत है ना ये, ना कि कोई चीज इन्फिनिटी है कहीं पे। फिजिक्स जो भी है जो मोर्स कोड वाली बात है ना, असल में बात ये है कि कैलकुलस में यानी यूनानियों ने, ये आर्किमिडीज ने जब ये इन्फिनिटी प्रिंसिपल पे काम किया और बुनियादी कुछ ये जो हमारी कर्व्ड सरफेसेस थी ये सॉल्व की, उसके बाद जो फिजिसिस्ट थे, जो लॉज ऑफ मोशन बने और फिर लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हीट ट्रांसफर, इन्हीं की मदद से ये सब कुछ आया है। अब रही बात कि मैटर कहाँ से आया है तो हमें नहीं पता। हाँ, मैटर है, हम देखते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैटर इंटरेक्ट कैसे करता है, आया कहाँ से है। अगर आप यानी कि इस लेंस से देखें कि हम मिसाल के तौर पे, मैं बच्चा हूँ, मैं पूछता हूँ ये कायनात क्या है, या तो मुझसे पहली नस्ल मेरे वालिदैन या मेरे उस्ताद बता सकते हैं कि क्या है, या तो कोई किताब मुझे गाइड कर सकती है, या स्टेट स्कूल्स की मदरसों की शक्ल में बता सकती है, या फिर मेरे पास ये एक ज़रिया है जिसे स्केप्टिसिज्म कह लें या एम्पिरिकल मेथड्स कह लें, कि हम बजाय ये कि ऐसी चीज़ों पर यकीन करने के कि जो हमें ये आज़ादी नहीं देते कि हम उनसे सवाल करें भी आपके पास दलील क्या है, जबकि ये जो एम्पिरिकल मेथड है जिसको साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं, ये हम पर छोड़ता है, ये चीज़ ऐसे होती है, आप तजुर्बा करके देख लें, अगर हुई तो ठीक, नहीं तो रद्द कर दीजिए। तो अगर उस जाविये से देखें तो फिर हमें नहीं मालूम मैटर क्या है। हम जो जदीद हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी मदद से ट्रेस तो कर सकते हैं कि हम कब तक देख सकते हैं एटम को, मैटर को, लेकिन उससे पहले क्या था, कहाँ से, हमें नहीं पता। जी मादाम आप जी, this is just my way of thinking something, and I'm not a science person, पर सबसे पहली चीज़ ये कि यूनान में एक ज़माना था कि जहाँ कहा जाता था कि वर्ड इज़ द सन ऑफ गॉड, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन कि हर चीज़ की एग्जिस्टेंस वर्ड के अंदर ही हो सकती है, ठीक है। अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सक रहे किसी भी चीज़ में, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं मैटर और लैंग्वेज की तरफ। मैटर में एग्जिस्ट, बट to establish its existence you have to have words which will describe it. If you don't have words to describe it, it will not have a reality.
it will not be there. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلی بات یہ کہ جو میتھمیٹیکل لینگویج ہے اس نے کچھ سمبلز اڈاپٹ کیے, ناٹ دی انٹائر انگلش لینگویج. ٹھیک ہے. Why did it choose to adopt certain things and why not the other alphabets? کئی الفابیٹس اس نے اڈاپٹ کیے ہیں, not all, right? So میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ جو میتھمیٹکس کے نمبرز ہیں یہ اینگلز کے حساب سے اڈاپٹ کیے گئے, کہ جتنے اینگلز بنتے ہیں وہ والا ایک سمبل آپ انہوں نے بنایا. تو عربک لینگویج کی چھوٹی موٹی عربک قرآنک عربک گرامر کی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو اس کے اندر جتنے الفابیٹس ہیں دے آر ایکچولی سمبلس اینڈ دے آر سمبولک آف ریپرزینٹنگ سم آئیڈیا. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ کا نون ہے اس کے سینٹر میں ایک نقطہ ہے, تو نون آپ کا آپ نے الفاظ تہجی سنا ہوگا. وائی آر دے سیپریٹڈ دوز الفابیٹس از بیکاز دے آر سمبلائزنگ سم تھنگ آئیڈیا. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ لکھ کرتے ہیں او گریٹ کنگ, ناؤ دیٹ او is a symbol of that has been extracted and used separately. So اسی طرح میتھمیٹکس نے بھی اپنے پرپس کو بتانے کے لیے وہ الفابیٹس چوز کیے, not the entire language. So that's what I think. جی بہت شکریہ, آپ کا کمنٹ آ گیا. جی سر. یہ بہت اچھی گفتگو کی آپ نے, بہت بہت. ایک زیر بحث جو مسئلہ بڑا, یہ خیال مجھے بھی ابھی عرصے پتہ چلا تھا کہ میتھ کو کیا دریافت سمجھا جائے یا ایجاد سمجھا جائے. پہلے مجھے بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ بات عجیب سی ہے کہ ہم تو آج تک کوئی تھا, مگر اب میں اسے سادگی سے جو محسوس کرتا ہوں, میری کیونکہ کوئی میتھ میں کوئی وہ نہیں ہے نالج, تو یہ سادگی سے جو محسوس میں کرتا ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں میتھ کی جو شروع ہوئی ہے اس کی بھی شروعات اس طرح سے ہوئی ہے کہ سمبل انہوں نے لکیریں بنا کر کاؤنٹنگ کرنا شروع کی, اور الفاظ بھی ہم نے اشکال بنا کے شروع کی. لکیریں بھی اشکال ہی تھیں, اور وہ جو اشکال تھیں وہ لفظوں کی اشکال تھیں, وہ ہمارے احساسات کے لیے تھیں. یہ چیزیں جو موجود تھیں ان کی اجتماعی صورتحال کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم سادگی سے کر رہے تھے. بیچ میں مسئلہ آ گیا کہ اب 9 کے بعد کیا کرنا ہے, یا لکیریں ہم اتنی کتنی بنائیں گے کہ کہاں تک جائیں گے. تو وہ ایک لینگویج بن رہی تھی, ایک لینگویج احساس کے اظہار کا بن رہی تھی, ایک اس احساس کے اظہار کا سمبولک, اصل تو خود لفظ بھی سمبل بھی ہیں, یہ سب سمبل ہیں. ہماری جو ہے یہ کریٹیوٹی ہے بہت بڑی ہماری, کہ ہم سمبل بنانا سیکھ گئے, اور اس میں یہ لکیریں بناتے چلے کہ پھر ہم نے 1 2 3 بنا لیا. تو یہ جب ہم کہتے ہیں 4, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا جب میں کہوں گا 4 بندے, فوراً ہمارے یہاں کنسیپچلائز ہو ہے, کیونکہ ہم اس کو یوز ٹو اٹ ہیں. لیکن جب آپ وہ ایکویشن دیں گے جو بڑے اعلیٰ دماغ کی ہے, وہ بڑے اعلیٰ مرحلوں سے گزر کر آئی ہوئی ہے, جیسے لینگویج بھی عام آدمی اچھی شاعری نہیں کر سکتا, زبان جانتا ہے مگر وہ اس لیول پر نہیں آیا ہے. تو اس کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو کیسا؟ اصل میں کمنٹ کرنا چاہوں گا, انہوں نے بھی بات کی, زبان کے جو ہمارے سمبلس ہیں, مختلف جو زبانیں ہیں, وہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو وہ اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زبان لکھ کر سیو کرنے کے لیے اس وقت ٹیکنالوجی کیا تھی جب زبان پنپ رہی تھی. جو ہمارے پاس سب سے قدیم نسخے ملتے ہیں, کلے ٹیبلٹس ملتی ہیں, وہ سومیرینس کی ہیں, بابل کے جو آس پاس کے لوگ تھے. وہ اب کیا تھا کہ وہ مٹی کی کلے ٹیبلٹ پہ وہ یوں ٹھوک کر لکھتے تھے. اب یہی وجہ ہے کہ جو میتھس کے سمبل ہیں وہ بڑے وہ کرو نہیں ہیں, کیونکہ اس سے آپ کرو اتنی آسانی سے بنا نہیں سکتے ہیں. اسی طرح یعنی جو ہم جو عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں وہ ادھر سے لکھتے ہیں, جو دوسرے وہ ادھر سے, اس کی بھی وجہ یہی ہے
कि अगर आपने राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है तो ठोकर इधर से लगा रहे हैं, तो जब इधर से लिख रहे हैं तो आपको नज़र भी आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो जो दूसरी तरफ तो सिंबॉलिक आपकी बात, फॉर एग्जाम्पल ये 30-35 लफ्ज़ हैं, सिर्फ 30-35, और उनको हम मुख्तलिफ तरीके से जोड़कर कितनी कम्प्लेक्स बातें करते हैं। ये हमारे दिमाग की खूबसूरती है। अब रही बात मैथमेटिक्स की, अब ये अपने अंदर ठीक है, अपने अंदर एक मुख्तलिफ ज़ुबान है, हम एक मश्क से ये ज़ुबान सीख भी सकते हैं। सिर्फ एक फ़र्क है मैथमेटिक्स पे, वो ये फ़र्क है कि मैथमेटिक्स दूसरी ज़ुबानों की निस्बत हमें ये पावर देती है, जैसे शायरी में है कि हम बहुत पेचीदा या कॉम्प्लेक्स चीज़ को बहुत कम सी जुमलों में हम जो है वो उसे कलम बंद कर लेते हैं। फ़र्क ये है। बाकी ये है कि हम इंसान चीज़ों को रोमांटिसाइज करते हैं। जैसे मैम ने कहा कि यानी कि जब लफ्ज़ को कहने वाला कोई नहीं तो फिर लफ्ज़ का वजूद क्या। तो मुझे लगता है ये हमारा कोई थोड़ा सा प्रेजुडिस भी है, एज ए इंसान हम सेंटर समझते हैं हर चीज़ के ख़ुद को। नहीं तो आप अभी एक लम्हे के लिए सोचें, इस पूरे अर्थ से इंसान ख़त्म हो जाए, क्या कायनात का निज़ाम रुक जाएगा? इसी तरह दिन रात आते रहेंगे और सब कुछ है। तो आपने भी इसका वो इस पर इशारा किया कि ये हमारी अपनी परसेप्शन है, और शायद मैं भी इसका ही कह लूँ कि ये दरियाफ्त से ज़्यादा ईजाद के करीब है मेरी नज़र। जी अच्छा, एक इसमें एक और चीज़ भी देखेंगे क्योंकि ये भी बड़ा अहम बात है। मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स की ज़रूरत या मैथमेटिक्स की कहानी शुरू कहाँ से होती है, किस बाउंड्री से होती है, उस पर भी थोड़ा सा है कि आम लैंग्वेज में जो है ना, मसलन पानी है तो हम पानी कह देंगे। मैथमेटिक्स की ज़रूरत उस वक्त आएगी कि कितना पानी है, कितना फ्लो है, वहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होता है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब ये जो कहानी है ना, इसमें आप मैथमेटिक्स आप नहीं डाल सकते, कभी भी नहीं डाल सकते। हाँ, मुझे तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, जब उसको क्वांटिफाई करेंगे तो यहाँ मैथमेटिक्स अपना काम इक्वेशन डाल सकते हैं। अब आपने जिस तरह से आपने कहा ना कि एक बंदा है तो बंदा है, हाँ ये इंसान है, ठीक है, स्पीशी है। 4 बंदे हैं, क्वांटिफाई जब करेगा तो वहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा, हिंसा शुरू हो जाएगा। वरना ये गंदों, ये जो ज़मीन है तकसीम होनी शुरू हो गई कि ये ज़मीन, वरना ज़मीन है, वो इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं। लेकिन जब ज़मीन को आप कितना वज़न, उसका कितना एरिया है, उसमें क्या क्या है, तो जब आप क्वांटिफाई करते हैं यहाँ से मैथमेटिक्स की बाउंड्री शुरू हो जाती है, जो कि आम लैंग्वेज से चेंज हो जाती है। वरना मोहब्बत है, और आप मैथमेटिक्स उसको नहीं कहता। हाँ, क्वांटिफाई जब करेंगे कि किसी को क्या मोहब्बत नहीं रहेगी, वो मोहब्बत नहीं रहेगी, वो एक अलग कहानी है कि वो, हाँ, तो वो हिसाब किताब के अलावा हिसाब किताब होना जरूरी है, वरना मैथमेटिक्स से बड़ा मुश्किल। सर सारे लोग हिसाब किताब से डरा रहे हैं जी। अच्छा, इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब इस फील्ड में भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो रहा है, किताबें भी लिखी जा चुकी हैं जो सेक्सुअल रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें, और बिल्कुल। और अच्छा सर, उस पर आते हैं, आपने जो सारी गुफ्तगू की उसमें कहीं कहीं मुझे लगा कि आप वो सिमुलेशन की बात कर रहे हैं, शायद जिस तरह वो कहते हैं कि हम सिमुलेशन में रह रहे हैं, यानी कि एक गेम के अंदर है हम। दूसरा मुझे ये लगा कि ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं अगर हम उनसे ज़्यादा दूर ना जाएं और उसमें जो गुंजाइश बनती है किस चीज़ की, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा गुंजाइश निकालते हैं तो हम वही काम कर रहे होते हैं जो क्वांटम फिजिक्स को लेके या इन चीज़ों को लेके कई मॉडर्न जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो करते हैं कि कहीं से दास्तान खींचो कहीं पे ले जाओ। तो आपने जिस तरह कहा कि यानी कि ये सिमुलेशन है या हम किसी बड़े सिस्टम का छोटा सा वो हो सकते हैं, तो मतलब आप बेसिकली जैसे हम लॉजिक में कहते हैं ना कि जब तक हमें कोई चीज़ मालूम नहीं है तो वो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका काउंटर प्रूव हो गया है। यानी कि साइंस में या हर फील्ड में हमने देखा है कि एक ज़माने में कोई चीज़ें हमें समझ नहीं आती, पहले बादल गरजते थे या कोई तो नॉर्डिक एरियाज में लोग समझते थे कि हमारा जो देवता है और वो थोड़े मार रहा है या जो भी कर, आज उल्लू कपट ही होगा जो इस तरह सोचेगा। तो हम जब गुंजाइश छोड़ते हैं तो उधर हम कोई ऐसी हस्ती की गुंजाइश भी निकाल लेते हैं। तो आप हमें कंक्रीट ये बताइए कि मतलब गुंजाइश किस चीज़ की, वो किस नोयत की चीज़ है, मतलब इसमें तो कोई स्पिरिचुअलिटी भी निकाल सकते हैं आपकी गुफ्तगू में। सही कह रहे हैं आप।
میں یہ اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہم سمولیشن میں رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ ہاں مثال کے طور پہ اگر ہم انسان اوریجن چھوڑ دیجئے ہم کیسے آئے کون ریگارڈلیس آف دیٹ، اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایک ایسی مشین بناتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنوار لیتی ہے، آپ مثال ابھی چیٹ جی پی ٹی کی لے لیجیے، میں اکثر اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہوں، میں زبان چینج کرتا ہوں، اس کو بتائے بغیر میں اردو پہ آ جاتا ہوں، وہ اپنے جواب اردو پہ لے آتا ہے، اور ایک اس نے ایسا پرومپٹ دیا، میں بڑا حیران ہوا، یہ چیٹ جی پی ٹی نے لکھا کہ آئی ایم سسپیکٹنگ دیٹ یو آر بائی لنگوئل، میں نے اسے نہیں کہا، میں جسٹ نارمل گفتگو کر رہا ہوں، اور میں اس سے بات کر رہا تھا جو بیہیویئرل سائنس ہے، ایسے ہی کوشچن میں نے اٹھایا انٹرنیٹ سے اور اس سے بات کی، اور پھر اس سے میں نے بحث شروع کی، یعنی کاؤنٹر آرگیومنٹس، اور ایک میں نے یہ شرارت کی کہ میں نے ایک آرگیومنٹ اسے اردو میں دیا، اس نے اردو میں اس کا مجھے جواب دیا، پھر میں نے انگلش میں دیا، پھر 2-3 جسے کہتے ہیں ریپلائز کے بعد اس نے یہ جملہ لکھا کہ آئی تھنک یو آر بائی لنگول۔ اب کیا انسان نے اس کے دماغ میں یہ ڈالا ہے؟ نہیں، وہ جو سافٹ ویئر پروگرام ہوا ہے وہ اپنی پریویس جو ریزلٹس اس نے سیو کیے ہوئے ہیں، اس نے کہیں نوٹ کیا تھا کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جو 2 مختلف، ایک اس کی مدر ٹنگ ہے ایک دوسری زبان بولتا ہے، تو وہ ایسے انسان کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی اپنی زبان بول لی کبھی دوسری بول لی، جیسے ہم اردو انگلش مکس کر کے بولتے ہیں۔ اب اگر ہم انسان اس طرح کی چیز بنا سکتے ہیں، تو اگر ہم جیسے انٹیلیجنٹ اور چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ہم بھی تو ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر ہم انٹیلیجنٹ ایک اسپیشی ایگزسٹ کر سکتی تو کوئی اور کیوں نہیں کر سکتی؟ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ اگر پروف نہیں ہے تو وہ اس چیز کا پروف تو نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے، تو اگر ہم ایگزسٹ کر سکتے ہیں ایک انٹیلیجنٹ ہیومنس یا اسپیشی، تو کوئی اور بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے، اگر کوئی اور ایگزسٹ کر سکتی ہے تو وہ اس طرح کا کمپلیکس سسٹم بھی بنا سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، کہ جو اتنا بڑا جیسے ہم ایک کمپیوٹر میں بنا سکتے ہیں تو وہ اس کائنات کی اسپیڈ کا بنا سکتے ہیں۔ جی صدر پہلی بات آپ کی اجازت سے ایبسولوٹ ویلیو نہیں پائی جاتی۔ تیسرا یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، انفینٹی کی بات کیا، وہ سرکل سے انفینٹی کو اس کا کنسیپٹ انہوں نے لیا ہے۔ کیا فینیٹی جو ہے، فینیٹی کے بغیر تو کوئی سسٹم تشکیل ہی نہیں پا سکتا۔ فارمیشن آف سسٹم ڈپینڈز آن فینیٹی، جب تک انفینیٹی رہے گی اس وقت تک نو سسٹم۔ تو یہ فینیٹی کا جو سسٹم ہے ہماری کائنات کے اندر ہے، وہ کیا ویلیو رکھتا ہے، اسے کس طرح سے میتھ جو ہے اسے کس طرح سے دے گا؟ اچھا، ایک تو جو آپ کا پہلا جو سوال تھا زیرو والا، جی سر، زیرو کو بہت عرصے تک نمبر اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ یہ سینس نہیں بناتا، یعنی کہ ایک چیز صفر ہے، ایک چیز نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس کا سمبل آپ کیسے بنائے؟ ایک چیز ہے ہی نہیں، یہ فلسافیکل کانٹرڈکشن تھی، یہ لیٹر آن انڈیا سے وہ ہوا۔ اور دوسرا سوال آپ کا جو ڈیفینیٹ کیا انفینٹ کا جو ہے ایبسولوٹ ویلیو، ایبسولوٹ، آپ کس سینس میں مطلب مجھے کوئی بھی چیز جو ہے کائنات میں جو چیزیں ہیں، سسٹم جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا مہارت ہے اس میں، دلچسپی والی بات یہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد جب آپ اس کو اختتام کرنے لگیں تو ریاضی پہ اگر کوئی شاعری ہے یا ریاضی پر مشتمل، اس لیے میں کہا اگر کوئی آپ کی یا کسی کی شاعری ہے تو اس کو اختتام اسی سے کرنا ہے۔ دیکھیے شاعری تو نہیں، یہ وزن ہے نا، ایکویشن ہے، یوجین تو کس میں ہوتے ہیں؟ ایک کویشچن بات ہے، پلیز آرڈر پلیز۔ اچھا، ایک فزسسٹ گزرے ہیں یوجین ویگنر، ان کا ایک پیپر ہے، بہت خوبصورت پیپر ہے، اس کا ٹائٹل ہے دی انریزنیبل افیکٹونیس آف میتھمیٹکس ان فزیکل سائنسز، وہ 8-10 صفحوں کا پیپر ہے، اور شاعروں کی تھوڑا سا یہ ہم obsessed ہوتے ہیں لفظوں سے، تو یہ اس میں سے ایک ان کا جملہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے پرسنلی، اور اسی پہ پھر اختتام کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ the miracle of the appropriateness of the language of mathematics for the formulation of laws of nature
is a wonderful gift which we neither understand nor deserve. ہاں مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہم قدرتی قوانین کو جب وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو میتھمیٹکس ابھر کے ہمارے سامنے آتی ہے یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے جو نہ ہم سمجھ سکتے اور نہ ہم اس قابل ہیں. اس کا مطلب ہے میتھمیٹکس دریافت. تو حسینی صاحب آپ پہلے تو فہیم صاحب نے مجھے ایک بڑی مشکل میں ڈالا کہ ایک پروفیشنل سائنس پڑھنے والے آدمی کے لیکچر کی صدارت ایک لے مین اگر کرے گا تو پھر آخر میں وہ جب اپنے بات کرنا شروع کرے گا تو سوائے اپنی جہالت کو ایکسپوز کرنے کے اس نے کیا کرنا ہے. لیکن بہت ساری یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں بطور ایک لے مین کے. مجھے ہمیشہ سے تھیوریٹیکل سائنسز کے ساتھ دلچسپی رہی ہے اور میں آج بھی ان کو پڑھتا رہتا ہوں. اور میتھمیٹکس اسکول میں میرا سب سے اسٹرانگ سبجیکٹ ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد فزکس. کیمسٹری سے مجھے موت آتی تھی تو ہاں کسی اور میں مار گئے. تو بہت سارے سوالات میرے ذہن میں جنم لیتے رہتے ہیں اور یہاں پر بات ہی اسی سلسلے سے شروع ہوئی کہ کیا انسان جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے اور وہ بول سکتا ہے اور باقی کے جو جاندار ہیں کیا وہ سوال نہیں کر سکتے اور کیا وہ بول نہیں سکتے. اور یہاں درمیان میں ایک اور بھی بات ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھنے کے میں لفظ خبط استعمال کروں گا میں مبتلا ہیں اور یہ خبط عظمت جو ہے وہ ہمارا کہیں جاتا ہی نہیں ہے. یہ طے ہونا ابھی باقی ہے کہ کیا باقی کے جاندار سوال نہیں کرتے, کیا ان کے پاس زبان نہیں. اگر ہم زبان کی یہی تعریف کریں کہ وہ کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ ذریعہ ہے تو سارے کے سارے جاندار بشمول درختوں کے اور پودوں کے وہ کمیونیکیٹ بھی کرتے. اور اب تو یہ بھی صورتحال آ گئی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ درخت اگر جنگل کے اندر اگے ہوئے ہوں تو وہ دوسرے کمزور درخت تک اپنی جڑوں کے ذریعے خوراک بھی پہنچاتے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ باقی کے جاندار جو ہیں وہ سوال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں, جب انٹرا اسپیشیز کمیونیکیشن جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی. تو سائنس ابھی تک اس سطح پر نہیں پہنچی کہ جہاں پر ہم چیونٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, لیکن چیونٹی کے ساتھ تو کمیونیکیٹ کرتی اور بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے. ان کے پاس سیلاب کے اندر اپنے بچاؤ کے طریقے بھی موجود ہیں, ڈیزاسٹرز کو فیس کرنے کے موجود ہیں. ہم سے پہلے سینسرز ان کے پاس ایسے ہیں کہ جو ہم سے پہلے زلزلے کو سینس کر لیتے ہیں. بہت سارے جو ہیں قدرتی آفات کو سینس جانور جو ہیں وہ پہلے سینس کرتے ہیں انسان تک. تو اس انسان کو تو اس وقت پتہ چلتا ہے جس وقت جو ہے وہ چھت اس کے سر کے اوپر آ کر گر پڑی ہوتی ہے. تو یہ فیصلہ کرنا کہ صرف ہم ہی ایسے ہیں کہ جو زبان رکھتے ہیں اور سوچنے اور سوال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یہ ابھی میرے خیال میں پری میچور ہوگا. میرے نزدیک یہ میری سبجیکٹو رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اسی طرح سے زیرو کے بارے میں جب یہ بات کی, زیرو نے مجھے بہت زیادہ بیفل کیا ہے میری پوری زندگی کے اندر اور میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر بھی کیا ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ نتھنگ, زیرو از ناٹ نتھنگ, زیرو نتھنگ نہیں ہے, یہ نتھنگ کو ریپریزینٹ بھی نہیں کرتی. زیرو ایک عجیب و غریب جگسا پزل ہے جس کے اوپر ابھی تک بہت سارے جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کی ایک کوانٹیٹیو ویلیو اگر نہیں ہے تو وہ ایک کو 10 کیسے بنا دیتی ہے, اور جس چیز کی ایک کوانٹیٹیو ویلیو موجود ہے وہ نتھنگ کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ بہت سارے عجیب و غریب جو سوالات ہیں وہ یہاں ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں.
پھر ایک بات یہاں بڑی دلچسپ ہوئی اور اس پہ میں بہت سوچتا ہوں اور بہت سارا خیال کرتا ہوں میں اس کے حوالے سے. جیسے انہوں نے کہا کہ شاید ہم ایک بہت بڑے کسی آرگنزم کا چھوٹا سا حصہ ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اب زندگی جو ہے، زندگی کی جو چند خصوصیات ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے حرکت. زندہ ہونے کی ایک خاصیت جو ہے، وہ ایک خاصیت یہ ہے زندگی کی کہ اس کے اندر وہ خود حرکت کر سکنے کی قابل ہوتی ہے. آپ ایک کار بناتے ہیں، اس کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں، اس کو اگنیشن دیتے ہیں، تو اس کے اندر وہ زندگی کی ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چلنا شروع کر دیتی ہے. اسے کسی اور روح کی بیرونی روح جو ہے وہ اس کے اندر کے بغیر وہ چلنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح سے سینس کرنے کی جو صلاحیت ہے، آپ آج سینسرز جو ہیں آپ نے ایجاد کر لیے ہیں. آپ کہتے تھے کہ احساس جو ہے وہ زندگی کا ایک انگریڈینٹ ہے، تو سینسرز آپ نے جو ہے وہ ایجاد کر لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میٹر جو ہے یہ سینس بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے آپ نے کہا تھا کہ سوچنا جو ہے یا یادداشت جو ہے وہ یاد رکھنا، یہ زندگی کی ایک علامت ہے. تو آپ کے یہاں جو ہارڈ ڈسک ہے وہ یادداشت کی ریپلیسمنٹ کی صورت میں آ نہیں گئی. سلیکا جو ہے، سلیکون جو ہے، اس نے اپنے اندر سٹوریج کر کے آپ کی یادداشت کی صلاحیت کو بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے لا کے رکھ دیا. اسی طرح سے آپ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر منطقی انداز میں کسی چیز کے اوپر غور کر سکتے ہیں اور منطقی انداز میں کوئی نتیجہ برآمد کرنے کے قابل ہوں تو ہم زندہ ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کمپیوٹر آپ کا یا کیلکولیٹر آپ کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کو ایک منطقی نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور وہ سلیکان نے اس کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا. تو پھر ریکارڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے آپ کے اس میٹر کے اندر ہی ہے نا سارے کا سارا سلسلہ. تو میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ جس چیز کو ہم شاید میٹر کو ہم یہ آج تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ کوئی غیر زندہ چیز ہے، یہ کوئی مردہ چیز ہے، اس کے اندر سارے کے سارے انگریڈینٹ زندگی کے اگر پائے جاتے ہیں تو ایک ہائپوتھیسس کو یہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو میٹر اور یہ پوری کی پوری کائنات ہے یہ ایک لیونگ آرگنزم ہے. یہ پورے کا پورا جو یہ کھیل ہے یہ ایک لیونگ آرگنزم ہے، اور ہم اس کھیل کے اندر اس طرح سے ہیں جس طرح سے بیکٹیریا اور وائرس وغیرہ ہوتے ہیں. ہم اس ایک زندہ بڑے زندہ آرگنزم کا حصہ ہیں، اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ تمام کا تمام اپنا فنکشن اس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح ہمارے باڈی کے اندر بیکٹیریا اور وائرسز جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور پھر مجھے بعض اوقات سوچنے پہ میں مجبور ہوتا ہوں، تھوڑا میرے خیال میں لمبا ہو رہا ہے لیکن میں بعض اوقات یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ یہ جو آنکھیں اگائی ہیں اس نے، اس آرگنزم نے اتنی آنکھیں اگائیں، اتنی محسوس کرنے کی چیزیں ڈیولپ کی، پودے اگائے، آنکھیں اگائیں، زبان دی، کانشیسنس دی، سارے کا سارا سلسلہ دیا. تو اسی طرح سے جس طرح سے میرے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، شاید اس بڑے آرگنزم کو بھی اپنی ہوند کی اسی طرح سے تلاش ہے جس طرح سے مجھے اپنی ہوند کی تلاش ہے. اور اس نے میرے اور آپ کی آنکھوں کے ذریعے، میری اور آپ کی کانشیسنس کے ذریعے، میرے اور آپ کے احساسات کے ذریعے اپنی ذات کی تلاش کے عمل کو جاری رکھا ہوا ہے. یہاں تک ہی میں بات کر سکتا ہوں، اس سے پاور آف پریڈکشن جو ہے وہ یہ سارے کام کرواتی ہے، اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو ڈیزائن ہی پاور آف پریڈکشن کے ساتھ کیا گیا کہ جس طرح انسان کا فارمولا چلتا ہے پریڈکشن کا، آپ اپنا ہاتھ بھی ہلاتے ہیں تو وہ اٹس دا پاور آف پریڈکشن دیٹ میکس اٹ ہیپن. اس پہ بہت سارا آرگومنٹ ہو سکتا ہے. شکریہ آپ کا اس میں